السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بیٹی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ تو یہ ہمارے GCC گلف کے لیے بہت اچھی خبر آئی ہے، صرف مسلمان نہیں بلکہ ہر مذہب کے لیے جو سیکولر سوچ رکھتے، جو اچھی سوچ رکھتے۔ ابھی 1 جنوری سے کویت اپنے امیگریشن اوپن کر دیا، یعنی آپ لوگ نئی ویزائیں سبمٹ کر سکتے۔ اور ابھی یہ بھی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو یا رہنے یا جاننے والوں کے پاس پاسپورٹ کاپی بھیجے تو وہ سبمٹ کرے، یا ابو فیصل کے پاس بھیجے تو وہ سبمٹ کرے۔ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کل پرسوں میں ایک لنک دوں گا میں، وہ لنک میں جا کے آپ لوگ، اگرچہ آپ سائق ہے یعنی ڈرائیور ہے آپ تو ڈرائیور کے لیے، خادم ہے اگرچہ ہاؤس بائی کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ہاؤس بائی کے لیے، اگرچہ آپ کمپنیوں کے بھی رہیں گے، جو کمپنیوں میں ریکوائرمنٹ ہے اس کی بھی ڈیٹیل رہے گی اس کے اندر۔ جب وہ آپ لنک اوپن کریں گے تو آپ کو ساری ڈیٹیل ملے گی۔ اور رہی بات کویت کے اندر، تو بہت ایسے ویکنسی ہے جو اب یہ کھول چکے ہیں یہ لوگ، شیخ نواف، اور یہاں تک کہ یہ بھی ہدایت دے دی انہوں نے سارے خلیج کے لیے، سارے خلیج کو۔ مثال کے طور پر دبئی کو تو انہوں بولے بھی نہیں تھے، دبئی تو اپنے آپ جو ہے سو ایک 10,000 آدمی کے لیے ایک اپروول مل گیا، اس نے کر دیا ہے، آن لائن آپ لوگ سبمٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ شرائط رکھا ہے انہیں، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے۔ میکینیکل انجینئر ہے، سول انجینئر ہے، ڈاکٹرز ہے، نرسیں ہیں، بزنس کرنا کوئی چاہ رہے ہیں اگرچہ، تو ویسے لوگوں کے لیے وہ تو عام کر دیا، 10,000 کا کوٹا ہے اس کا، لیکن کویت کا 75,000 کے لیے ہے۔ اور انہوں نے قطر کو بھی یہ ہدایت دے دی ہے کہ آپ لوگ بھی ایسا کرو، یعنی ہر آدمی کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیسے، خیر یہ تو لاگو تو ہو گیا، قانون تو بن چکا ہے، پاس بھی ہو گیا بل ان کے پاس، لیکن جو لنک ہے میرے پاس آ جائے گی، لنک ہو سکتا آ جائے یا کل آئے یا پرسوں آئے، وہ لنک آپ لوگوں کو ہر جگہ ملے گی میرے پاس۔ آپ کو میری ID پہ بھی ملے گی، میرے پیج پہ بھی ملے گی، اور میرے YouTube کے چینل ہیں جو گلف اپڈیٹ ہے جس پہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور ابو فیصل دھماکہ پہ بھی ملے گی آپ لوگوں کو، تہلکہ نیوز پہ بھی ملے گی آپ لوگوں کو، ابو فیصل آفیشیل پہ بھی ملے گی آپ لوگوں کو۔ وہ لنکیں ہر جگہ ملے گی، وہ لنک نکال لے کے آپ لوگ اس میں گھس کے وہ اوپن کر کے دیکھیے جو چیز کی ہے۔ کویت کے لیے ایک پیسہ نہیں لے رہے وہ لوگ، فیس نہیں ہے وہاں پہ، معاف ہے سب کویت میں۔ البتہ جو دبئی کا ہے، دبئی اپنے چارجز لے گا، بحرین ہے اپنے چارجز لے گا، قطر کے لیے فری ہے، اور یہاں تک کہ جو سعودی عربیہ ہے ان کو بھی یہ سمجھایا بتایا گیا ہے، انہوں اپنی طرف سے ابھی کوئی اعلان نہیں کرے، انہوں سب سے آخری میں آتے، ان کا بہت بھرے ہوا رہتا پیٹ، انہوں آخری میں منہ کھولتے، لیکن یہ چیزیں چالو ہو چکی ہیں۔ اور سعودیہ کے لیے ایک بہت بری خبر یہ ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا بیچ میں ایک محمد بن سلمان کے ساتھ ایک امریکہ کا انہیں کام کرتا تھا لڑکا، ایک امریکن تھا جو ٹرمپ کے رشتہ داروں میں تھا، تو مل کے بڑا کام کرتے تھے وہ لوگ۔ اس کے بعد کسی طریقے سے اس کی ہتیا ہو گئی، اس کو ختم کر دیے اس کو۔ تو یہ سارا الزام محمد بن سلمان پہ لگا تھا، تو اس ٹائم پہ ان کے اوپر سعودیہ پہ پابندی بھی عائد کرنے کی بات چل رہی تھی، جس کو ٹرمپ نے ایک طریقے سے خارج کر کے وہ ختم کر کے کلین چٹ دے دیا تھا محمد بن سلمان کو۔ لیکن اب یہ جب سے سرکار چینج ہوئی ہے، جو جو جنوری میں جو بائیڈن جو بیٹھیں گے وائٹ ہاؤس میں اپنی صدارت سنبھالیں گے، تو انہوں سنبھالنے سے پہلے یہ لوگوں کو سنبھالنا چالو کر دی۔ انہوں بول دیے جو چیزیں یہ سرکاروں کے رہتے ہوئے جو غلط کامیں ہیں وہ پورے میں برداشت نہیں کرتا، یہ چیزوں کے میں خلاف ہوں۔ جب میں اپوزیشن میں تھا جبھی بھی میں خلاف تھا، ابھی بھی۔ باراک اوباما کا دور واپس آنے والا ہے، کیونکہ باراک اوباما کے ٹائم پہ وائس پریزیڈنٹ تھے جو بائیڈن، اور ایک اتنا سیدھا، اتنا سادگی ہے انسان میں، وہ اپنی آفس کو بھی وہ ٹرین سے جاتا تھا، لوگوں میں ٹھہر کے، لوگوں کے بیچ سے۔ ذرا تکبر نام کی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ مزدور پیشہ گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اپنی قابلیت، اپنی تعلیم اور اپنی اس پہ انہوں نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا جو بعض لوگوں کو ناخوشگوار محسوس ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ ہدایت دے ہر انسان کو کہ ان کے ویسے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رجب طیب اردگان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے،
یہ تو ہم ہر انسان کے لیے دعا کریں گے، اور ہم کو بھی نیک اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ چیز ہم پہ بھی عائد ہوتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ ساری GCC کی خبر اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بعض چیزیں چالو ہو چکی ہیں۔ دبئی نے تو اعلان بھی کر دیا، اب اس کا آن لائن آپ لوگوں کو پتہ ہے چل رہا ہے، لیکن اس کے شرائط ہے، وہ فیس بھی لے رہا ہے ویزا کی، اور دوسری چیز سب کے لیے نہیں ہے، وہ صرف میکینیکل انجینئر ہے، سول انجینئر ہے، ڈاکٹرز ہیں، نرسیں ہیں، اور ایسے ڈپلوما یافتہ لوگ ہیں، وہ لوگوں کے اوپر ترجیح دے رہا، کیونکہ جو آؤ انویسٹ کرو تم لوگ ادھر پیسہ لگاؤ، یہ مطلب ہے اس کا، اوپر سے فیس بھی بھرنا ہے۔ لیکن کویت کے لیے 1 روپیہ آپ کو 1 دینار خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فری میں سروس ہے آپ لوگوں کے لیے، اور کسی کے پیچھے پڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ابو فیصل ہے، انو کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود آن لائن وہ لنک جب میں دوں گا آپ لوگوں کو اوپن کر کے آپ کر لے سکتے۔ اور رہی بات یہ تھوڑا سا ہم کو افسوس کی بات یہ ہے، تھوڑا سا سعودیہ کے اوپر ہو سکتا پابندیاں عائد ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے یہ چیز کی مانگ چلی تھی تو ٹرمپ نے نکال پھینک دیا تھا۔ اس کے بعد پھر ٹرمپ نے جب سعودیہ کا دورہ کیا تو اس کو ایک داماد کے ویسا موسٹ یعنی زبردست ویلکم کیا گیا، ہر وہ اغراض سے نوازا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اب سامنے آ رہے ہیں، اور یہ لوگ پورے فیلا لے کے بیٹھے ہوئے، سب کے اوپر ہو سکتا کارروائی ہوگی۔ تو ہم تو چاہیں گے کہ اللہ کرے کہ پرامن طریقے سے سارے راستے نکلے اور سارے مسئلے مسائل حل ہو جائے۔ تو آپ لوگوں کے لیے GCC کی خوشخبری بھی دے چکا ہوں میں، اور جو حالات یہاں پہ ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ 1 دسمبر سے بالکل کمپلیٹلی کویت سے پٹرول بند ہو جائے گا ہمارے دیش کے لیے، اور جو 25 بلین جو دینے کا تھا، جس میں اس نے 10 بلین کچھ ادا کیا ہے، اور وہ 15 بلین کا جو کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے کویت کو بھی ضرورت ہے، تو وہ لے لینے کی بات کی ہے اس نے سامان کے روپ میں، تاکہ ان سے تعلقات ختم کرنے سے پہلے پورا حساب کتاب صاف ہو جائے۔ 10 بلین کا ایسا کچھ اس نے سامان بھیجا ہے جو ضرورت تھی، کویت کو لے لیا، اور 15 بلین کا جو بیلنس ہے اس کے اوپر وہ بھی دے کے ختم کر دے گا وہ۔ اس کے بعد رہی بات، کوشش تو یہ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے اوپر پابندی عائد نہ ہو اور پٹرول بند نہیں کیا جائے، یہ کوشش چل رہی اس کی۔ لیکن اب فی الوقت ہمارے دیش میں ایران سے پٹرول آ رہا تھا، لیکن ایران کو بھی کویت نے سمجھا چکا ہے، کیونکہ جب یہ لوگوں کو GCC کی میٹنگ بھی اور OIC کی میٹنگ بھی، اس میں ایران کو بھی بلایا گیا تھا۔ حالانکہ GCC کے میٹنگوں میں ایران کا کام نہیں رہتا، کیونکہ ایران GCC میں نہیں آتا۔ اس کے باوجود رجب طیب اردگان بھی تھے وہ میٹنگ میں، اور ایران کو خاص رجب طیب اردگان نے بلایا تاکہ بات سامنے رکھے تو ساری چیزیں ایک ساتھ کر سکے۔ یعنی کوئی ظالم کا اگرچہ خاتمہ کرنا ہے تو سارے ملنا بہت ضروری ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے رجب طیب اردگان نے ایران کے صدر کو بلایا، سامنے بیٹھ کر وہ لوگ بات کی کہ ہو سکتا ہے ایران بھی بہت جلد اعلان کر دے گا، اور ایران کا بھی بہت خرچہ دینا ہے۔ کہتے پہلے ایران غریب ملک ہے، لیکن ہمارا ملک اس سے بھی زیادہ غریب ہو گیا بھائی۔ یہ کیا دکھاوا دکھائے، ہم کیا گمراہ کرے دیش واسیوں کو، ہماری عزت کے دھجیاں اڑا کے رکھ دیے یہ لوگ۔ تو سارے GCC کے لیے یہ اچھی خبر ہے، خوش آئند بات ہے، اور رجب طیب اردگان وہی اپنا برسنا، وہی داڑنا ان کا جاری ہے۔ ان کو بھی بولے کہ جو ایسے جو چیزیں تم خریدے ہوئے ہے وہ چیزوں کے اوپر پابندی لگاتے۔ مثال کے طور پہ کچھ ایسے چیزیں، ایسے ہتھیار رشیا سے لیے ہیں انہوں۔ پہلے کیا ہے، امریکہ جب چاہے جس کو چاہے آ کے مار دے کے نکلتا تھا بمباری کر کے، تو نظر نہیں آتا تھا، ویسے طیارے یوز کرتا تھا، یعنی ویسے پلینا یوز کرتا تھا۔ تو لیکن انہوں نے یہ چیز خرید لی رشیا سے۔ اب اگرچہ مثال کے طور پہ کوئی ترکی آئے اور مار کے جانے کی کوشش کرے ان کے گھر میں، تو یہ لوگوں کو نظر آتا اور وہ مار کے گرا سکتے۔ تو یہ بڑی چبھ رہی ہے امریکہ کو، یہ بڑی چبھ رہی ہے، کیونکہ رجب طیب اردگان کی ایک الگ امیج ہے بھائی۔ انہوں نہ کسی کا اوپر غلط کرتے، نہ غلط سوچتے، نہ غلط برداشت کرتے۔ ابھی آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے ایران کا جو چائنا کا جو حال کر کے رکھے انہوں۔ چائنا سارے مساجد کھول چکا ہے، سارے مدارس کھول چکا ہے، مسلمانوں کے اوپر سے پابندی ہٹا لیا، برقعے کے اوپر سے، حجاب کے اوپر سے پابندی ہٹا لیا۔ یہ صرف رجب طیب اردگان کی وجہ سے،
اور اس سور کو بھی فرانس کو بھی اپنی اوقات دکھا رہے ہیں. اس نے بھلا سارے مساجد تو کھولا نہیں, سمجھے, لیکن کچھ لوگوں کو, پیشماموں کو, معظموں کو چھوڑنا چالو کر دیا, اس نے ریلیز چالو کر دیا. تو یہ خبیث کے بچے ہیں, بس ایسی سوچ رکھنے والے. ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو بھی چن رکھے ہیں, رجب طیب اردگان جیسے لوگوں کو بھی رکھے ہیں, تاکہ دنیا میں سلامتی برقرار رہے اور لوگوں کی ضرورت پوری ہو. اب مثال کے طور پہ جبکہ ان کو ہمارے دیش واسیوں سے کیا دنیا سے کہیں سے بھی بلا سکتے تھے لیکن انہوں نے زیادہ تر ترجیح دی ہندوستان کے پریشان مسلمانوں کو. حالانکہ ابھی 1.5 لاکھ کے اوپر پہنچ چکے ہیں, حالانکہ یہاں پہ کام ابھی رک چکے ہیں کیونکہ حالات کی وجہ سے جو پریشانی عائد کی گئی تھی ترکی کے اوپر یورپ کو یوز کر کے, لیکن وہ سارے چیزیں حل ہو چکی ہیں. پھر اب دوبارہ الحمدللہ راستے بنے, ہر آدمی کو کمانے کا ایک موقع مل رہا ہے ادھر, اللہ کا شکر ہے. ترکی کے لیے وہی ہے اپڈیٹ آپ لوگوں کو جو بتا دوں میں, کچھ دنوں سے جو رکے ہوئے تھے دوبارہ چالو ہو گئے. ترکی کے لیے میری ذمہ داری ہے کیونکہ وہ, اور ایک میں نے بتایا آپ کو ورلڈ ویڈ کمپنی جو میکینیکل انجینئرز کرن آپریٹرز کے لیے جو بتائی تھی, کچھ لوگوں نے بھیجے ہیں اور ان کا کام چل رہا ہے. بہت جلد آپ لوگوں کے جو میل ہے, جو میل سے آپ لوگ بھیجیں وہ میل پہ اور آپ لوگوں کے واٹس ایپ پہ بھیج دیا جائے گا وتھ اللہ بھرا کرے, کیونکہ وہ کمپنی ٹکٹ بھی دے رہی ہے تو وہ ٹکٹ آپ لوگوں کو ملے گا. لیکن یہ سارے لوگوں کے لیے نہیں, میکینیکل انجینئر کے لیے جو ان کو زیادہ شدید ضرورت ہے ان کے لیے ہے. تو بھلا یہی کہوں گا, منظم رہیے, متحد رہیے. جو بھیج چکے ہیں لوگ, جو بھیج کے 1.5 مہینے سے جو انتظار کر رہے ہیں, تھوڑا سا آپ لوگ صبر کرو, آپ لوگوں کا ہو جائے گا. رہی بات ہیلپر کا اور لائٹ ڈرائیور کا, نہیں ہے ابھی فی الوقت رکے ہوا, یہ ہونے کے بعد انشاءاللہ اس پہ ترجیح دی جائے گی. منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد رکھیے, اتحاد پیدا کیجیے, مل جل کے رہیے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.